ایسے لوگوں کو عقلمند بتایا گیا ہے، دانشمند بتایا گیا ہے اور حکمت اور فراست سے بھرا ہوا بتایا گیا ہے، جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ آخرت ایک ایسا سفر ہے انسان کا جو زندگی کے بعد شروع ہوگا اور اس کی مدت جو ہے وہ لاتعداد ہے۔ اور امام غزالی اپنے کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس پورے کائنات کو، پورے خلا کو، پورے آسمان کو آپ رائی کے دانے سے بھر دو اور 1000 سال پہ ایک چڑیا ہے اور ایک دانہ لے کر جائے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ پورا دانہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھو ان کا مثال اور ان کا ایگزامپل انہوں نے جس طرح سے دیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، کتنا زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنی لمبی زندگی ہے تو ہماری تیاری آخرت کے لیے کیا ہے؟ اچھا، ایک چیز اور پہ آپ غور کریں کہ جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اس کا مطلب، آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بس ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو یا مسجد میں وقت گزارو۔ دیکھو، ہر وہ کام جو آپ کرتے ہو اور جو آپ جس بھی سیگمنٹ میں کام کرتے ہو، دنیا داری کرتے ہو، اگر حلال طریقے سے کرتے ہیں، اگر نیت صاف رکھتے ہو تو ہر وہ چیز بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں مفہوم بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تھوڑا سا وقت تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اگر تو ایسا کر لے گا تو میں تجھے غنی کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری بھی تجھ سے دور نہیں کروں گا۔ اب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ دیکھو کہ ہماری جو صبح ہے، ہماری جو شام ہے، ہم جو صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کاروبار کی طرف بھاگتے ہیں، تو دیکھو یہ دنیا کمانا ہوا، اور دنیا کمانا بھی اگر آخرت کے پرسپیکٹیو سے آپ تھوڑا سا اس کو چینلائز کر لو تو ہر ایک چیز میں ثواب ہے۔ میں تھوڑا ایگزامپل سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سپوز آپ کام پہ جاتے ہو، جاب پہ جاتے ہو، اگر دل میں یہ نیت ہو کہ یہ کام، یہ جاب حلال مال کمانے کے لیے، تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر سکوں، تاکہ حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پوری کر سکوں، اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آخرت سنوار اور بنا سکوں، تو یہ سارا وقت، سارا کام آپ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ ایک اور چیز آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل میں دوں، اگر سپوز آپ ایسے سپوز کرو کہ کہیں کوئی بچہ، کسی ماں کا بچہ کہیں دور چلا گیا اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تمہیں بہت یاد کیا، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ ماں اس بچے کا نام لے کر اس کو یاد کر رہی تھی ہر وہ، جیسے سپوز کامران، ایسا تو نہیں تھا، نہیں، مطلب اس نے دل میں اس کی کمی کو محسوس کیا، اس کو مس کیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو آخرت کے لیے بیدار ہوتے ہیں، جو دین کو امپورٹنس دیتے ہیں، وہ کام دنیا کا بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ اور رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے، ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور آخرت کی تیاری کی اگر آپ بات کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لو، تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے نکال لو، اپنے بہت بزی اسکیڈیول میں آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اور جب اذان ہو، جب وقت نماز ہو تو آپ ضرور نماز کی طرف کوچ کریں، نماز کی پہل کریں، نماز کی تیاری کریں۔ دیکھو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہو جائے گی کہ اگر آپ جوان ہو، عقل مند ہو، طاقتور ہو، صحت ہے، کامیابی ہے، ہر طرح سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور یہ وقت آپ انہی لمحوں میں گزار رہے ہو اور عبادت سے خالی ہو، آخرت کی فکر نہیں کرتے ہو، تو یقین رکھو پھر وہ وقت بھی قریب ہے جب آپ بہت ریگریٹ کرو گے، جب یہ جوانی ڈھلنے لگ جائے گی، جب جو سکسیس ہے اس میں ڈھلان آنے لگے گا، جب آپ ایسے فیل کرو گے کہ اب میرا وقت گزرنے لگا ہے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ سارا وقت تو گزر گیا، میں نے آخرت کا توشہ تو کچھ بنایا ہی نہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج احساس کریں، آج آپ نمازوں کی پابندی کرو، اگر سود کا کاروبار ہے، سود آپ نہ لیں نہ دیں، سود سے اپنے آپ کو پرہیز کیجیے، جھوٹ باتوں میں ہم بول دیتے ہیں، اس سے بچو، غیبت سے بچو، غیبت کو بہت برا بتایا گیا ہے۔ جس بھی طرح کا اگر غلط ایڈکشن آپ نے کر لیا ہے، سپوز پورن ایڈکشن ہے یا پھر نامحرم کو دیکھتے ہو، جتنے بھی سارے گناہوں سے آج توبہ کرو اور کوشش کرو، اگر کوشش کرو گے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آئے گی، روحانیت بھی حاصل ہوگی اور عبادت میں ایکسل بھی کرو گے۔ سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو غفلت میں گزارتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور اس کو جب احساس ہوتا ہے جب بہت وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ زندگی کا ایک نظام ہے، یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم
کہ آپ تھوڑا سا اپنے فلیش بیک میں جاؤ. جو ورکنگ لوگ ہیں وہ اپنے کالج ڈیز کو تھوڑا سا یاد کرو کہ جب آپ کالج ڈیز میں تھے وہ وقت اور آج کا وقت کتنا فاسٹ گزر گیا. ایسے ہی ایک ٹائم آئے گا جب آپ 40s میں چلے جاؤ گے, جب آپ 50s میں چلے جاؤ گے, پھر جب آپ اپنے فلیش بیک میں جاؤ گے آپ دیکھو کہ ٹائم تو بہت تیزی سے گزر گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹائم کے گزرنے کو تو ہم نہیں روک سکتے ہیں, لیکن اس ٹائم کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں, اس کو ہم پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. اور اسلام شریعت یہ کہتی ہے عقل مند, دانشمند اور حکمت والا انسان وہ ہے جس کو وہ وقت ملا, صحت ملا اور اس نے اس کو آخرت کے حساب سے قیمتی بنا لیا, استعمال کر لیا. اس لیے کوشش کیجئے جتنی بھی فرض نماز ہیں اس کو ضرور پڑھیے. اگر پاسبل ہو تو کچھ سنت پڑھو, پاسبل ہو تو کچھ نفل پڑھو. عبادت میں تھوڑا سا ٹائم بڑھائیے میرے بھائی. آپ ایک چیز سوچو کہ آپ جس کاروبار میں ہو, بزنس میں ہو, میڈیکل پروفیشن میں ہو, جاب میں ہو, جس بھی کام میں اس میں آپ ٹائم دیتے ہو نا. اگر آپ جاب کرتے ہو تو 8 آور سٹنگ جاب آپ کو آن پنچ کمپیوٹر پہ آپ نے ٹائم دینا ہے کہ 8 گھنٹے کا آپ جب 30 دن کام کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو اس کی سیلری ملتی ہے. تو 8 گھنٹہ آپ نے ہر روز وہاں دیا. لیکن آپ ایک چیز بتاؤ کہ جس آخرت کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, جس زندگی کی بات کر رہے ہیں, جو اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی ہے, جس میں قبر ہے, حشر ہے اور پھر جنت اور جہنم کا تصور ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, تو اس زندگی کے لیے آپ کے پاس کیا سامان ہے؟ اور اگر سامان نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی ندامت ہے اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے, کتنا بڑا فلشنس ہے کہ اس کی آپ تیاری بھی نہیں کرتے. آخرت کا سامان ہے عبادت, ریاضت, مشقت, مجاہدہ, نماز, روزہ, تسبیح, زکوٰۃ, اچھے اخلاق, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا, برے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, گناہ سے رکنا. آج کا جو ماحول ہے, آج کا جو معاشرہ ہے, آپ دیکھو کہ ہر چوک چوراہے پہ گناہ ہے, ہر جگہ بد نظری کا ماحول ہے, ہر جگہ خواتین اور عورتیں ایک بڑے بڑے بینرز پہ ان کا نام ہے, ان کے چہرے ہیں, اشتہار میں آپ دیکھ لو ہر جگہ عورتوں کو, لڑکیوں کو آبجیکٹیفائی کر کے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں انسان کا نفس ہے, جو آپ کا نفس ہے اس کو بھی لذت لینے کا وہ عادی ہے. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, روکنا. حضرت عمر کہتے تھے کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے راستے سے گزرو جہاں پہ بہت زیادہ کانٹے دار درخت ہو, جھاڑ ہو اور آپ کا کپڑا ہو, اور آپ اپنے دامن کو سمیٹ کے اس کانٹے دار درخت سے بچا لو اور گزر جاؤ. یہ تقویٰ کی مثال ہے. اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے میرے بھائی, اس میں ہر جگہ گناہ کے مواقع ہیں. ہر چوک چوراہے پہ ایک گناہ کھڑا ہے, ایک فتنہ ہے. آپ ٹریگر کر جاؤ گے. آپ جا رہے ہو, اپنے جاب پہ جا رہے ہو, کہیں نامحرم پہ نظر پڑ گئی, ان کے لباس صحیح نہیں ہے, آپ ٹریگر کر جاؤ گے اور پھر آپ نے موبائل فون کھولا اور غلط ایڈلٹ ویب سائٹس کھولی اور آپ اس میں دیکھنے لگ گئے. ساری روحانیت آپ کی تباہ ہو گئی. سارا نماز روزہ جو آپ کر رہے تھے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ, وہ سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا. تو اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے, اپنے خیالوں کی حفاظت کیجیے, گناہ سے بچیں اور آخرت کی تیاری کیجیے. اگر آپ آخرت کی تیاری کرتے ہو, یقیناً اس زمانے میں اگر آپ یہ کانشیسنس رکھتے ہو کہ میرا آخرت کی فکر رکھتے ہو, تو آپ اللہ کے دوستوں میں سے. اور اس کو بچانے کی ضرورت ہے, اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ اللہ کے نظر میں کامیاب ہیں جنہوں نے آخرت کو زیادہ ویٹیج دیا, آخرت کی تیاری کی, صرف دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا. میرے بھائی, دنیا فانی ہے. ہمارے سامنے ہم سے پہلے کے لوگ جا چکے, ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں اس کو